بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معقول کا نامعقول ہونا اور ہر نامعقول کا معقول ہونا فطرتی ہے، لازم ہے۔ نہیں سمجھے؟ سمجھاتا ہوں۔ تو جیسے کہ ابھی میں بات کر رہا تھا کہ معقول کا نامعقول ہونا اور نامعقول کا معقول ہونا لازم ہے، فطرتی ہے۔ تو یہ کیسے ہے، اس کی طرف سے کبھی میں وضاحت کرتا ہوں۔ جیسے کہ ایک وقت میں کوئی ایک چیز معقول ہوتی ہے، ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، ویلیوبل ہوتی ہے، جسٹیفائڈ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ، تبدیلیوں کے ساتھ، حالات و واقعات کے ساتھ وہی چیز ایک وقت میں جا کر نامعقول ہو جاتی ہے، ایکسیپٹیبل نہیں رہتی، ویلیوبل نہیں رہتی۔ اسی طرح ہی ایک چیز کسی خاص وقت میں نامعقول ہوتی ہے، نان ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، ویلیبل نہیں ہوتی، ویلیو لیس ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ وقت کا دھارا چلتا ہے، حالات تبدیل ہوتے ہیں، واقعات کے ساتھ مختلف اوقات کار کے مطابق وہ چیز جو آ کے پھر معقول ہو جاتی ہے، ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے اور قابل قدر ہو جاتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کے ایگزامپل اس طرح بھی دیتا ہوں کہ آج سے کئی سال، کئی صدیاں پہلے جب میجسٹک نظام تھا، ایک بادشاہت تھی، تو بادشاہوں کا ایک خاص طریقہ کار تھا، ایک رہن سہن تھا، ان کے خاص لباس تھا، ایک میجسٹک ان کا ایک کاسٹیوم تھا، ایک لباس تھا جو وہ پہنتے تھے، بادشاہ سلامت پہنتے تھے، اس کے بیٹا جو کہ شہزادہ پرنس ہوتا تھا وہ پہنتا تھا، یا اس کابینہ کے کچھ جو افراد تھے کابینہ کے، وہ خاص لباس زیب تن کرتے تھے۔ وہ لباس اس وقت ایک میجسٹی رکھتا تھا، ایک طاقت رکھتا تھا، ایک ویلیو رکھتا تھا، ایکسیپٹیبلٹی تھی اس کی اس وقت، اس دور کے اندر وہ اس وقت وہ معقول تھا۔ لیکن آج اگر وہی لباس کوئی شخص پہن کر ہماری گلی محلوں میں بازار میں آ جائے تو کیا ہم اس کو قبول کریں گے؟ ہم اس کا مذاق اڑائیں گے، ہم کہیں گے، اس کا بہروپیہ سمجھیں گے، اس کو چھیڑیں گے، کیونکہ اب وہ لباس پہن کر گھومنا نامعقول ہو چکا ہے۔ وہ لباس جو ایک وقت ایک طاقت کی علامت تھی، ایک میجسٹک کی علامت تھی، وہ لباس اس وقت معقول تھا، وہی لباس اگر آج کے دور میں پہنا جائے گا تو وہ نامعقول ہو جائے گا، وہ بہروپیہ پن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہی نامعقول کی اگر ہم ڈیفینیشن کرنا چاہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں، لاؤڈ سپیکر جب انوینٹ ہوا تو لاؤڈ سپیکر اس وقت معقول تھا، اس وقت کے حالات کے مطابق۔ اسلام میں تو خیر لاؤڈ سپیکر کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ لاؤڈ سپیکر اس وقت انوینٹ ہی نہیں ہوا تھا۔ تو جب لاؤڈ سپیکر انوینشن ہوئی لاؤڈ سپیکر کی تو ہمارے بہت سارے مولوی صاحبان نے اس کا بائیکاٹ کیا، اس پر فتوے دیے اور اس کو قبول نہیں کیا، اس کو نامعقول قرار دیا۔ لیکن آج وہی مولوی صاحبان اس لاؤڈ سپیکر ان کا خاصہ بن چکا ہے، ان سے خاص عشق اور ان کے ساتھ ایک انس پائی جاتی ہے۔ اب لاؤڈ سپیکر چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں، جبکہ پوری دنیا کہتی ہے کہ لاؤڈ سپیکر اب نامعقول ہو چکے ہیں۔ تو وہ چیز جو ایک وقت میں نامعقول تھی کچھ لوگوں کے لیے، کچھ سوسائٹیز کے لیے، آج وہی چیز اس سوسائٹی کے لیے معقول ہو چکی ہے، اور وہی چیز جو ایک سوسائٹی کے لیے معقول ہو چکی ہے وہ شاید کسی اور سوسائٹی کے اندر نامعقول ہو چکی ہو۔ تو یہ معقول اور نامعقول کا ایک فینومینا، ایک فلسفہ، ایک ڈسکشن ہے۔ یہ وقت کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ جو انسان اس فلسفے کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اسے سیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، وہ زندگی میں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا، چیزوں کو زندگی میں آگے بڑھنا اس کے لیے کافی آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم آج کے اس موجودہ نظام کی بات کریں جو نظام زر ہے، سرمایہ داری نظام ہے، تو اس کا اگر ہم سطحی طور پر اس کا مطالعہ کریں، اس کو آبزرو کریں تو اس کے ڈیول کریکٹر، اس کے دوہرا اس کا معیار نظر آتا ہے ہمیں۔ ایک طرف تو اس نے بہت زیادہ ترقی دی، انسانیت کو بہت زیادہ آگے بڑھوتری دی، ایک پورا انفراسٹرکچر بچھایا اور ایک ترقی کے نئے راستے کھولے اور ایک انسان کو ترقی کی نئے افق کی طرف لے گیا۔ اگر ہم خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک ڈیولپ کنٹریز کو دیکھتے ہیں، یورپین کنٹریز کو دیکھتے ہیں، تو وہاں دیکھیں یہاں پر پورا ایک انفراسٹرکچر موجود ہے اس کا، جس نے انسانیت کی بھرپور خدمت کی ہے اور انسانیت کے لیے اسے بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ اسی طرح ہم دوسرے اگر اینگل سے دیکھتے ہیں اس کو، تو اس نظام نے میں سمجھتا ہوں جب اب تک جتنے نظام آئے ہیں ان میں سے سب سے بدترین یا انسان دشمن نظام بھی اسے کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا بہت سخت اس کا بٹر اس کی ریالٹیز بھی اس کی موجود ہیں۔ وہ کس طرح موجود ہیں؟ اگر ہم دیکھتے ہیں اس نظام میں زر کی بات کریں تو یہ نظام جو ہے، یہ سرمایہ دار نظام، یہ صرف اور صرف نفع کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ یہاں پر چیزیں، اجناس صرف اور صرف نفع کے لیے بنائی جاتی ہیں، نہ کہ انسانی ضروریات کے لیے، اور نفع بھی وہ جس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، جس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ یہ وہ نظام ہے جہاں پر انسانیت بلکتی ہے اور زندگی مر رہی ہے تڑپ تڑپ کے، لیکن یہاں پر اجناس سے، چیزوں سے سٹورز بھرے پڑے ہیں۔ اس کے باوجود ایک عام انسان، ایک غریب انسان اس کو خرید نہیں سکتا، اپنی زندگی نہیں بچا سکتا، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں،
کیونکہ وہ نفع کی چیزیں کھڑی ہیں، اور یہاں پر چیزیں نفع کے لیے بنائی جاتی ہیں، انسانی ضرورتوں کے لیے نہیں، بلکہ انسانی ضرورت کو پہلے یہاں پر ڈیفائن کیا جاتا ہے، پہلے انسانی ضرورت پیدا کی جاتی ہے، اس کو ضرورت بنایا جاتا ہے انسان کی، اور اس کے بعد اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، اس کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے اس کی قیمت طے کی جاتی ہے جو زیادہ سے زیادہ نفع دے سکے۔ بات کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ اگر آپ سے ایک سوال کیا جائے کہ جو ہمارا کرنٹ ہماری سوسائٹی ہے، ہمارا نظام ہے، نظام زر ہے، سرمایہ داری نظام ہے، اس کی اگر بات کی جائے جس میں کرنسی کا استعمال کرنا، لین دین کرنا اور خرید و فروخت کرنا ضروری حصہ ہے، تو کیا زندگی اس کے بغیر بھی گزر سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کرنسی کے بغیر، لین دین کے بغیر اور بغیر کسی خرید و فروخت کے اس نظام کو میں رہتے ہوئے زندگی چلا سکیں، اس نظام کو تبدیل کر سکیں؟ ایسا ممکن ہے؟ تو بہت سے لوگوں کا آنسر شاید یہی ہوگا کہ نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یقیناً ہم اس نظام کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ پہلا اور آخری نظام قطعاً نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ میں جھانکیں اور اس کی اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نظام میں سرمایہ داری سے پہلے بھی بہت سارے نظام تھے، اور اس نظام کی اپنی ایک میجسٹی تھی، طاقت تھی، اور اس دور میں رہنے والے انسان نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ نظام بھی کبھی ختم ہو سکتا ہے، جیسے آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس نظام یہ شاید آخری اور پہلا اور آخری اور ابدی نظام ہے، اس سے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اس دور کے لوگ جو اس نظام میں رہتے تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ نظام شاید کبھی تبدیل نہیں ہوگا، لیکن وقت نے دیکھا، آپ کے سامنے تاریخ پڑی ہوئی ہے کہ نظام کئی آئے اور کئی نظام گئے۔ اگر ہم آج کے سرمایہ دار نظام کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ایک نظام جو تھا وہ جاگیرداری کا نظام تھا، اور اگر اس سے پیچھے جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے ایک بادشاہت کا نظام نظر آتا ہے، اور اگر بادشاہت کے نظام سے بھی پیچھے جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے بارٹر سسٹم کا نظام نظر آتا ہے، جس میں چیزیں پیدا کی جاتی تھیں ایکسچینج کرنے کے لیے۔ لوگ کسی کے پاس گندم ہے تو گندم کا اس کو چاول چاہیے تو وہ چاول رائس کے ساتھ گندم ایکسچینج کرتا تھا۔ کس میں ٹولز ہے تو وہ ٹولز کو تو اپنی دوسری ضروریات لباس سے چینج کرتا تھا۔ بارٹر سسٹم تھا، چیزوں کے بدلے چیزیں دی جاتی تھیں، ان کی چیزوں کی قیمت نہیں تھی، ان کو کے لیے کرنسی نہیں تھی۔ کرنسی تو کل کی بات ہے، بہت دیر سے اس کی انوینشن ہوئی اور اس کا استعمال شروع ہوا، اس سے پہلے تو کرنسی کا تاریخ کے اندر تو اس کا ذکر ہی نہیں ملتا ہمیں۔ تو اس وقت لوگ بارٹر سسٹم کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور اگر ہم بارٹر سسٹم سے بھی آگے نکلتے ہیں، اس سے پیچھے کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے اس سے پہلے ایک اجتماعیت کا نظام تھا جو بہت ہی شاندار تھا، جو انسانی تاریخ کا سنہری دور بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ انسانی ثقافت کے مطابق انسان کے شایان نشان تھا۔ اس دور میں کوئی چیزیں نہ تو کوئی تقسیم کاری تھی، نہ چیزوں کو اس لیے بنایا جاتا تھا پروفٹ کے لیے، نہ چیزوں کی کوئی قیمت تھی۔ اس وقت لوگ اجتماعی محنت کرتے تھے اور اجتماعی استعمال کے لیے ان چیزوں کو پیدا کرتے تھے، اور اجتماعیت کے اندر جس کو جتنی چاہیے ہوتی تھی اس چیز کا وہ استعمال کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص جو ہے کھیتی باڑی جانتا ہے، اس کے اندر اس کی ایکسپرٹیز ہے، تو وہ کھیتی باڑی کرتا تھا اس لیے نہیں کہ وہ اناج اگائے گا اور اناج اگا کے وہ بیچے گا، جس کی قیمت لگائے گا یا اس کے بدلے میں کوئی چیز لے گا۔ وہ اناج اگاتا تھا تاکہ اس کی جو پیداوار ہوگی، جس کو جتنی ضرورت ہوگی اس کو استعمال کر لے گا۔ ایک شخص جو ہے اوزار بنانے کی ایکسپرٹیز رکھتا تھا تو وہ اوزار بناتا تھا، جس کو اوزار کی ضرورت ہوتی تھی اوزار استعمال کرتا تھا۔ ایک شخص جو اس وقت، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو لوگ تھے وہ زیادہ شکار کرتے تھے، اور ایک لوگ ہنٹنگ کا ایکسپرٹیز رکھتا ہے تو وہ ہنٹنگ کرتے تھے، شکار کرتے تھے، شکار پہ نکلتے تھے اور شکار پکڑ کے لے کے آتے تھے، اور شکار سے حاصل کیا جانے والا گوشت جو تھا، جو بھی اس میں لوازمات ہوتے تھے، اس کو وہ آپس میں تقسیم کر لیتے تھے جتنی کسی کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے تاریخ کے اندر کہ انسان نے ہمیشہ جو انسان کی باقیات نظر آتی ہیں، پرانی تہذیب نظر آتی ہیں ہمیں، جو ہمیں ڈسکور ہوئی ہیں، تو عام طور پر بلکہ یقینی طور پر تمام جو تہذیبات ہیں وہ دریا کنارے پر پائی گئی ہیں، کیونکہ پانی زندگی کا ایک مین عنصر ہے، پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ اس دور میں جب جدت نہیں تھی، پانی کو ٹرانسفر کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ممکن نہیں تھا، تو اس وقت لوگ وہیں پر اپنا بسیرا ڈالتے تھے جہاں پر دریا بہہ رہا ہو۔ تو آپ ابھی بھی دیکھیں جتنی بھی پرانی تہذیبات ہمیں ڈسکور ہوئی ہیں وہ یا تو دریاؤں کے کنارے پہ ہیں یا اس دور میں وہاں پر دریا بہتے تھے، تو اس وقت وہاں پہ رہتے تھے۔ اگر ہم محنت کی بات کریں تو اس دور میں انسان محنت کرتا تھا اجتماعیت کے لیے، جو وہاں سے اس کا انپٹ ملتی تھی، جہاں سے جو اس کو چیزیں وہ پیدا کرتا تھا اپنی محنت سے، وہ اجتماعیت کی نظر کرتا تھا، وہاں پر تقسیم ہو جاتی تھی جس کو جتنی ضرورت ہوتی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد علم نے ایک بہت بڑا ایک
کہہ لیں کہ علم نے بہت بڑی تبدیلی پیدا کی. وہ تبدیلی کیا پیدا کی علم نے؟ اس وقت کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو ریسرچ کرنا شروع کیا. انہوں نے آسمان کی طرف، علم فلکیات کی طرف دیکھنا شروع کیا، ستاروں کی حرکات و سکنات کو آبزرو کرنا شروع کیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ان کی ایکسپرٹیز بڑھتی گئیں. اور ایک وقت ایسا آیا جب انہوں نے علم فلکیات پر اچھی خاصی گرپ لے لی اور وہ ستاروں کی چال کو سمجھنا شروع کر دیا. ستاروں کی حرکات و سکنات کو سمجھتے ہوئے انہوں نے بتانا شروع کر دیا کہ اب آندھیاں آنے والی ہے، اب بارش ہونے والی ہے، موسم گرما آنے والا ہے، موسم سرما آنے والا ہے، خزاں آنے والی ہے، بہار آنے والی ہے. مختلف جو اس موسم کے تغیرات تھے، موسم کی تبدیلیاں تھیں، ان کو وہ اس کی پریڈکشن کرنا شروع کر دی. انہوں نے اس کی پیشگوئی کرنا شروع کر دی. جس سے کیا ہوا؟ جس سے وہ لوگ جو تھے اس سوسائٹی کے اندر تھوڑے سے ہائپ اپنی ان کا لیول ہو گیا، ان کی مقبولیت بڑھ گئی، وہ پرومیننٹ ہو گئے، وہ نمایاں ہو گئے، اور ان کا قدر بڑھ گئی. اور انہوں نے اپنے آپ کو عام جو محنت تھی، جسمانی محنت سے انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کروایا اور اپنی ذہنی محنت پر وہ چل گئے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علم نے ہر دور میں، اس دور میں بھی جب بالکل انسانی معاشرے کا آغاز تھا، اس دور میں بھی علم نے ہی اپنا واضح ایک کردار ادا کیا. علم ایک طاقت کے طور پر سامنے آیا اور علم نے ہی میجسٹی پیدا کی. تو اس دور میں وہ لوگ جو علم فلکیات پر کچھ گرپ رکھتے تھے، جانکاری رکھتے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو نمایاں کیا، معاشرے کے اندر اپنا رتبہ بڑھایا، اور وہ محنت سے انہوں نے اپنے کو آزاد کروایا، جسمانی محنت سے آزاد کروایا، اور وہ ذہنی محنت کے ذریعے لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے، ان کو رہنمائی فراہم کرتے تھے، جس کے بدلے میں وہ اپنا حصہ لیتے تھے اپنی ضرورت کے مطابق. چاہے ان کو گندم چاہیے، چاہے ان کو گوشت چاہیے، چاہے ان کو لباس چاہیے، اور اپنا حصہ لیتے تھے. تو یہ ایک تغیرات کی زندگی ہے. اس سے آگے انسان بڑھتا گیا، ترقی کرتا گیا. آج کے اس ٹاپک میں ہم بات کر رہے تھے معقول کا نامعقول ہونا اور نامعقول کا معقول ہونا لازم ہے. تو یہ ایک ابتدا ہے گفتگو کی، اور اس کے علاوہ انسانی ارتقاء کیسے ہوا، انسانی زندگی میں تغیرات کیسے آئے، ایک دور دوسرا دور تبدیل کیسے ہوا، مختلف ادوار کا آنا پھر ختم ہو جانا کیوں ہوا، ہر دور کی، ہر نظام کی کیا خوبیاں تھیں، کیا پازیٹیو پوائنٹس تھے، کیا نیگیٹیوٹی تھی ان کی. تو ہم میرٹ ڈی میرٹ ڈسکس کریں گے، ان کی تبدیلیوں کی وجوہات ڈسکس کریں گے، اور یہ ارتقاء کیوں ضروری ہے زندگی کے لیے، اور یہ زندگی کو آگے بڑھنے میں کیسے مدد کرتا ہے. یہ بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہے، اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے. بیسیکلی آج جو میں نے ڈسکس کیا ہے یہ ایک انٹرو تھا اس پورے ٹاپک کا. تو میں نے تھوڑا تعارف دینے کی کوشش کی، آج انٹروڈکشن دینے کی کوشش کی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے چند دنوں میں بہت جلد ہم اس پر بھرپور قسم کا ایک ولاگ کریں گے، بھرپور ڈسکشن کریں گے پورے پینل کے ساتھ، اور اس پہ ہم ڈیٹیل سے ہم ایک ایک چیز کو، اس کو ہم اس کے تمام محرکات کو ڈسکس کریں گے، تمام خوبی و خامیوں کو ڈسکس کریں گے، اس پورے نظام کو ڈسکس کریں گے، سرمایہ داری نظام کو ڈسکس کریں گے. تو ان شاء اللہ آنے والے دنوں میں اس پہ ہم بات ضرور رکھیں گے ڈیٹیل سے. ایک چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن میرا آج ایک ڈسکشن تھی. تو ان شاء اللہ نیکسٹ ڈسکشن تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.